آئیے ہم سب کھڑے ہوں اور انجیل مقدس کی تلاوت کریں۔ انجیل مقدس کو ہم دھیان سے سنیں گے۔ آج کی ہماری پاک انجیل بمطابق مقدس لوکا اس کا 17واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 17واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے دھیان سے سنیے گا۔ اور ایسا ہوا کہ یروشلم کو جاتے ہوئے وہ سامریہ اور گلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا، اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت 10 کوڑی اس کو ملے۔ انہوں نے دور کھڑے ہو کر آواز سے کہا، اے یسوع، اے صاحب، ہم پر رحم کر۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا، جاؤ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ۔ اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا اور منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر پڑا، اس کا شکر کرنے لگا، اور وہ سامری تھا۔ یسوع نے جواب میں کہا، کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ پھر اس سے کہا، اٹھ کر چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ تشریف رکھیے۔ ہم اپنی ساری توجہ، اپنا سارا دھیان خداوند کے پاک کلام کو سننے کی طرف لگائیں گے۔ جو بھی آ رہا ہے وہ اپنی جگہ دیکھ کر بیٹھتا جائے گا، اور ہم اپنی توجہ، اپنا دھیان خدا کے کلام کو سننے کی طرف لگائیں گے۔ آج گزشتہ چند اتواروں سے ہم خداوند یسوع مسیح کی قدرت کو سیکھ رہے ہیں۔ کس کو سیکھ رہے ہیں؟ قدرت کو۔ اور اس کی قدرت کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ اس کے کاموں سے۔ خدا دی قدرت کیویں ظاہر ہوندی ہے؟ او دے کماں تو۔ اور مسیح یسوع کیسے کام کرتا تھا؟ کہ وہ دیہڑی کردا سی؟ کام کرتا تھا۔ کیسے قدرت ظاہر ہوتی ہے؟ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ معجزے کرتا تھا۔ سارے مل کے کہہ دیں گے، یسوع کیا کرتا تھا؟ معجزے کرتا تھا۔ اور مسیحی ایمان، جو ہم مسیحی ہیں، ہمارا ایمان عام ایمان نہیں ہے، بلکہ کیسا ایمان ہے؟ معجزاتی ایمان ہے۔ ہم جس خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ کیسا خدا ہے؟ عام خدا نہیں ہے، بلکہ معجزوں کا خدا ہے۔ اور ہم جس مسیح کو اپنا نجات دہندہ کہتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ معجزے کرنے والا ہے۔ معجزے کرنے والا ہے۔ اور چند اتواروں سے ہم اس کے معجزوں کو سیکھ لیں۔ آج بچے بھی آئے ہوئے ہیں۔ یہ معجزہ جو آج ہم نے انجیل مقدس میں پڑھا ہے، چھوٹے ہوتے سے ہم سیکھتے آئے ہیں۔ 10 کوڑیوں کا معجزہ سب کو پتہ ہے بچوں؟ اوکے، 10 کوڑیوں کا معجزہ ہمیں بھی پتہ ہے۔ اور اسی کہاں گے یہ سیکھن والی کیڑی گل ہے؟ کیونکہ 10 کوڑی دا معجزہ سانو سارے نو آندا ہے۔ باقی شکر گزاری واسطے نہیں آئے، ایک ہی آیا تھی، ایتھے معجزہ ختم۔ کیا معجزہ یہاں پر ختم ہے؟ نہیں، اس میں بڑی باتیں ہیں جو ہمارے لیے سیکھنے کے لیے ہیں۔ پہلا سوال کی سیکھنا ہے؟ کیا یہ معجزہ، آج کی پہلی تلاوت میں بھی ایک کوڑی کو پاک کیا گیا ہے، وہ کوڑی کون ہے؟ نعمان کوڑی ہے۔ کیا وہ معجزہ نعمان کوڑی کا اور مسیح نے جو 10 کوڑیوں کو شفا دی ہے ایک جیسا ہی ہے؟ کیونکہ کوڑیوں کو پہلے بھی نبی شفا دیتے آئے ہیں۔
تو مسیح نے کیا پہلا کام کر لیا, کیا انوکھا کام کر لیا, کیا منفرد کام کر لیا. کیا نبیوں کے شفا دینے اور یسوع کے شفا دینے میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ ان باتوں کو ہم نے سیکھنا ہے. جب معجزوں کو سیکھنا ہے تو خدا کی اور مسیح کی قدرت کو سیکھنا ہے. ان میں قدرت نہ تھی, نبیوں میں کیا نہ تھی؟ قدرت نہیں سی, بلکہ قدرت تو مسیح میں ہے. نبی کیا کہتے تھے؟ نبی کیا کہتے تھے؟ وہ اختیار جو مسیح کے پاس ہے وہ نبیوں کے پاس نہیں. نبی کہتے تھے خدا کے لیے, خدا کے واسطے, اور خدا کرے گا اور خدا کے وسیلہ سے. لیکن مسیح کیا کہتا ہے؟ جا, میں تجھے کہتا ہوں, میں تجھے حکم دیتا ہوں. اس لیے نبیوں کی قدرت مسیح کی قدرت میں فرق ہے. مسیح اپنے خدائی اور الہی اختیار کے ساتھ کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے. وہ جو کچھ کہتا ہے وہ کہتا ہے میں تجھے سچ سچ کہتا ہوں. اور نبی پیغمبر کیا کہتے تھے؟ خدا یہ فرماتا ہے. فرق پتہ چلا نبیوں اور مسیح کے کاموں کا. اب کوڑی کتنے ہیں؟ کوڑی کتنے ہیں جو مسیح کے پاس آئے؟ 10 کوڑی ہیں. اور کوڑ ایسا ایک مرض ہے, کسی کو آج سزائے موت دے دی جائے اور سزائے موت کا سنٹینس سنا دیا جائے, اس وقت کے مطابق کسی کو یہ کہہ دینا کہ تجھے کوڑ کی بیماری ہے برابر تھا. کوڑ کی بیماری اور سزائے موت ایک برابر تھا کسی کو یہ کہہ دینا. اور ان کوڑیوں کی زندگی کیا تھی؟ یہودی تصور یہ ہے کہ اگر کسی کو کوڑ ہے تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے, خدا کا عذاب ہے ان پر, خدا کی طرف سے یہ بہت بڑی لعنت ہے. اور ایسے لوگوں کو جن کو یہ بیماری تھی ان کو شہر سے باہر رہنے کے لیے جگہ دے دی گئی. اور شہر سے باہر یہ کوڑی جب سارے اکٹھے رہتے تھے, اور پھر کسی کا تجربہ کسی کوڑی کو دیکھنے کا؟ پادری حنیف صاحب, ان کا جسم گل سڑ جاتا ہے, ان کی ہڈیاں نظر آتی ہیں, اور مکمل طور پر وہ چل نہیں سکتے, لاغر ہو جاتے ہیں. اور میرے عزیزو, یہ 10 کوڑی جہاں پر رہ رہے ہیں, آسے بھی کوڑی تے پاسے بھی کوڑی ہے. ارد گرد کون ہے؟ کٹھے سارے بیماری والے تے رہ رہے ہیں. ان کی زندگی آسان زندگی نہ تھی. اور ان کے لیے کیا حکم ہے شریعت میں؟ ان کے لیے شریعت میں حکم کیا ہے؟ شہر سے باہر رہیں. اور یہ جب اندر آتے بھی ہیں یا کسی کو دکھائی بھی دیتے ہیں تو کیا کہا کریں گے؟ ناپاک ناپاک ناپاک, تاکہ لوگ ان کے قریب نہ آئیں. یہ رشتہ داروں سے دور, یہ عزیز و قارب سے دور, کوئی ان کو روٹی نہ پہنچانے والا, کوئی ان کو پانی نہ پہنچانے والا, یہ آپس میں جو کچھ کھاتے پیتے تھے کرتے تھے. اور جب کچھ دور ڈیولپ ہوا تو ان کے گلے میں گھنٹی باندھ دی گئی کہ اگر یہ بستیوں میں آتے بھی ہیں مانگنے کے لیے روٹی پانی تو ان کے گلے میں ایک گھنٹی ہو, تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کوڑی آ رہا ہے, کوڑی مانگنے والا ہے. میرے عزیزو, مسیح خداوند کی ساری خدمت لوکاں تے ترس کھاندیا ننگ گئی. مسیح جب یہ معجزے کرتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ ترس کھاتا تھا لوگوں پر, رحم کرتا تھا لوگوں پر. کیا یہ کوڑی رحم کے مستحق ہیں؟ کیا یہ کوڑی ترس کے مستحق ہیں؟ معاشرے نے کیا کیا, مذہب نے کیا کیا؟ ہیکل میں نہیں آ سکتے, دعا نہیں کر سکتے, ان کے پاس کوئی نہیں جا سکتا. لیکن مسیح کے پاس یہ 10 کوڑی آتے ہیں. کس کے پاس آتے ہیں؟ یسوع کے پاس آتے ہیں. پھر مسیح خداوند کی کہ یاد رکھیں
کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے پاس مسیح ہے. کسی بھی در پہ آپ نہیں جا سکتے, مسیح کے پاس ضرور آ سکتے ہیں. کسی کے گھر نہیں جا سکتے, مسیح کے پاس ضرور آ سکتے ہیں. اس لیے ان لوگوں کے لیے سارے در بند تھے, لیکن مسیح کا در بند نہیں تھا. اور یہ یسوع کے پاس آتے ہیں. انہوں نے کہاں سے سنا تھا؟ ان کا کمیونیکیشن کوئی نہیں ہے, ان کے پاس موبائل نہیں ہے, ان کے پاس خط و کتابت نہیں ہے, ان کے پاس پیغام رسانی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. ان کو کہاں سے پتہ چل گیا یسوع کا؟ کیا یسوع کی مشہوری تھی؟ لوگ یسوع کو کیا کہتے تھے؟ ہاں جی, سارے ذرا اپنا دھیان ادھر کرو. لوگ یسوع کو کیا کہتے تھے؟ استاد کہتے, نبی کہتے, اور اس کو معجزے کرنے والا بھی کہتے, اس کو عجیب کام کرنے والا بھی کہتے تھے, اس کو معجزہ گر کہتے تھے. وہ جب لوگوں کو بیماریوں کو ٹھیک کرتا, جب وہ اندھوں کو بینائی دیتا, جب وہ قیدیوں کو رہائی دیتا, جب وہ لنگڑوں کو چلاتا, تو اس کی خبر گاؤں گاؤں اور شہر شہر میں پھیلتی ہے. اس لیے لوگ یہ کوڑی کیسے آئے ہیں؟ آج اس انجیل مقدس کو اگر آخر میں ہم نے سب نے مل کر کیا کہا کہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا, سب سے پہلی بات یہ ایمان لے کر آئے ہیں. کس طرح آئے ہیں؟ ایمان ہے ان کے اندر. انہوں نے سنا, اور سننے سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ ایمان پیدا ہو گیا ہے. یہ مسیح کے پاس آ گئے ہیں, اور مسیح جو دلوں اور گردوں کا جاننے والا ہے, جو ہمارے اندر کے حالات بھی جانتا ہے, وہ جان گیا یہ کس لیے آئے ہیں. یہ جان گیا کس لیے. ان کی التجا بڑی خوبصورت ہے. آج ہم اپنے آپ کو بھی چیک کر لیں کہ جب بھی ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں, ساڈی التجا کنج دی ہے, ہماری دعا کس طرح ہے, ہم رحم کس طرح مانگتے ہیں. ان کی التجا نہایت خوبصورت ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ مسیح خداوند سے کیا التجا کرتے ہیں؟ انہوں نے دور کھڑے ہو کر, کیسے التجا کر رہے ہیں؟ دور کھڑے ہو کر کہتے ہیں بلند آواز سے, دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا, اے یسوع, اے صاحب, ہم پر کیا کر. جب بھی دعا کریں خدا دا رحم ہی منگو. کیا مانگے؟ آکڑوں نہیں, اکڑ کے نہ مانگے, بلکہ کیا مانگے؟ رحم سے مانگے. اے خداوند ہم پر رحم کر, ہماری حالت ٹھیک نہیں ہے, ہم گنہگار ہیں, ہم پر فضل کر. اور انسان اج جے جیندا ہے تے او دے فضل تے او دے رحم دی وجہ نہ جیندا. ہم میں کوئی ایسی اہلیت نہیں, ہم میں کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ شاید ساڈے کماں دی وجہ تو خدا ساڈے نال پیار کردا ہے. او دے رحم دی وجہ تو اسی سارے آج اس دنیا دے اندر ہیں, اس کے رحم کی وجہ سے. اور وہ کیا مانگتے ہیں کہ اے خدا, اے صاحب, اے مسیح, ہم پر کیا کر, رحم کر. کیا مسیح نے کچھ کہا ان کو؟ 6 دن دعا کرانا, 7 دن دعا کرانا, روز میرے کو دعا کرانا, فون تے بھی دعاواں کرانا. مسیح نے کیا کیا؟ اے نبی تے یسوع دا فرق ہے تھوڑا. مسیح نے کیا کہا؟ ادھر اس نے کیا کہا؟ علیشا نے گوتے لگاؤ. اور مسیح نے کیا کہا؟ کیا بھی نہیں, کہ جاؤ کاہناں نو وکھاؤ تسی ٹھیک ہو گئے ہو. مسیح واسطے تاڑیاں تے مارو. مسیح کیا کہتا ہے کہ جاؤ اپنے کہنوں کو دکھاؤ, کیونکہ تم کیا ہو گئے ہو. اس کے کہنے سے لوگ شفا پا جاتے ہیں. یہ اس کی قدرت ہے. نبی اور یسوع میں یہ فرق ہے, وہ نبی سے بڑھ کر ہے, وہ نبیوں سے بڑھ کر ہے. اس کی قدرت, اس کا جلال نبیوں سے بڑھ کر ہے, اس لیے وہ کہہ دیتا ہے تو چیزیں ہو جاتی ہیں. اور اس نے کہا, اس نے انہیں دیکھ کر کہا, جاؤ اپنی تائے کہنوں کو دکھاؤ. اور ایسا ہوا
کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ یہ اس کہانی کا پہلا حصہ ہے، پہلا حصہ ہے، اور پہلے حصے میں ہم مسیح کی قدرت کو جانتے ہیں، مسیح کی قدرت۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ آپس میں جا رہے ہیں، صرف ایک نے محسوس کیتا ہے۔ اچھا 10 پاک ہوئے، کون پاک ہوئے؟ 10 پاک ہوئے ہیں، اور پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا بلند آواز سے خوش ہویا ہوئے گا۔ اور یار تسی اپنے آپ نو بھی چیک کرو، اے ویکھو میں نے شفا پا لیا، میرا بدن صاف ہو گیا ہے۔ یہ آپس میں باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ اب دوسرے کیا کر رہے ہیں؟ ان کا پہلا کام ہونا ہے ایک کیا ہے مسیح نے کہ جا کے کائنہ نو دکھاؤ۔ وہ کائنوں کے پاس نہیں جاتا، بلکہ کاہن اعظم کے پاس آتا ہے۔ کس کے پاس آتا ہے؟ کاہن اعظم کے پاس۔ اس لیے وہ رسمیں نبھانے نہیں گئے۔ یہ جو 10واں آدمی جو واپس لوٹتا ہے، یہ رسمیں نبھانے نہیں گیا، بلکہ یہ حقیقت کے پاس آتا ہے جہاں سے اسے شفا ملی ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یسوع ہے۔ اصل کون ہے؟ اصل یسوع ہے، جہاں سے شفا جاری ہوتی ہے، جہاں سے ہماری دعائیں سنی جاتی ہیں۔ اور وہ مسیح کے پاس آیا اور بلند آواز سے کیا کرنے لگا ہے؟ تمجید کرتا ہے، خدا دی شکر گزاری کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، جب خداوند ہماری زندگی میں کام کرتا ہے تو تمجید بڑی ضروری ہے۔ تمجید کا کی مطلب ہے؟ عبادت بڑی ضروری ہے، پرستش بڑا ضروری ہے۔ اور پھر تمجید کرتا ہوا لوٹا، اس جملے دا کی مطلب ہے؟ جڑے راہ تو ٹریا سی نا، ادوں دا ہی شکر گزاری کردا ہویا، تبھی سے وہ اچھلتا کودتا ہوا، تبھی سے وہ خداوند کی تعریف اور حمد و ستائش کرتا ہوا گزرا۔ اور پھر اس کا انداز شکر گزاری بڑا خوبصورت ہے۔ انداز اس کا کیا ہے شکر گزاری کرنے کا؟ تمجید کرتا ہے، منہ کے بل گرتا ہے، پاؤں پر گرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اے شکر گزاری دا ایک انداز ہے، گر جانا، تمجید کرنا، پاؤں میں گرنا، سجدہ کرنا۔ اور ہم آج آسان شکر گزاری کیویں کر لینے ہیں؟ ایک دیگ پکا لینے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ روٹی پکا لینے ہیں، خدا دا سان لانے ہیں۔ یہ کیا کرتا ہے؟ جب بھی خداوند آپ کی زندگی میں کام کرے، پہلا کام کیا کریں؟ گر جاؤ سجدے چ کہ خداوند تیرا شکر ہے۔ خدا دی تمجید پہلے انفرادی طور پہ کرو، گر جائیں، منہ کے بل گر جائیں، لوٹ آئیں اس کی طرف۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا۔ اور ایک کون سی لکھا کیا ہے؟ اور وہ کون تھا؟ سارے مل کے کہو کون سی؟ سامری سی۔ اے یہودی نہیں سی، یہ یہودی نہ تھا۔ اور مسیح خداوند نے کیا کہا؟ میں اپنوں میں آیا اور مجھے اپنوں نے ایمان جو ہے وہ سامریوں سے نکل رہا ہے۔ اور سامری وہ طبقہ ہے، وہ قوم ہے جس سے یہودی نفرت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس لیے یسوع نے جواب میں کہا کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ کیا یسوع نہیں جانتا تھا؟ مسیح خداوند جانتا تھا۔ اچھا یہ 2 کچھ سوال ہیں بڑے عجیب سے ہیں، اس پہ ہم بھی سوال اٹھا سکتے ہیں کہ کیا یسوع کو نہیں تھا پتا جو مسیح خداوند اس سے پوچھ رہا ہے؟ لیکن مسیح خداوند اکثر اوقات جب سوال بائبل مقدس میں آتا ہے تو وہ ہمارے لیے ہوتا ہے۔ کس کے لیے ہوتا ہے؟ ہمارے لیے۔ یہ اس شخص کے لیے تھا اور وہ شاگردوں کے لیے بھی تھا یہ سوال، کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ اور پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ 9 کہاں ہیں؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا اور جو ہیں شکر گزار لوگ نہ نکلے؟ کیڑے لوگ نہ نکلے؟ شکر گزار لوگ، اور خدا کی تمجید کرتے۔ جب بھی ہماری زندگی میں کام ہو،
तमजीद खुदा की और फिर शुक्रगुजारी बड़ी ज़रूरी है। खुदा की तमजीद और शुक्रगुजारी बड़ी ज़रूरी है। और फिर उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो बुरे थे, जो शिफा पा गए वो बुरे थे, लेकिन ये जो मसीह के करीब आ गया, जो अपनी शुक्रगुजारी देता है, ये अफजल है। ये उनसे अफजल है। तमाम मसीही जो हैं ये खुदा की नज़र में पाक हैं, लेकिन जेड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है वो क्या होता है? वो अफजल होता है, वो खुदा का प्यारा होता है, वो अजीज़ होता है। लिहाजा ये जो शुक्रगुजार दिल के साथ वापस आया है, ये हमें सिखाता है कि हम क्या करें? खुदावंद अपने खुदा के शुक्रगुजार हों हर एक काम के लिए। ये हमें तरीका सिखाता है कि शुक्रगुजारी करनी किस तरह है। तमजीद करो, उसके आगे गिर जाएं, और फिर इनफरादी तौर पर। और उसका दूसरा हिस्सा है जो मैंने पहले कहा कि हम लोगों को बुलाते हैं, हम देग बगाते हैं, हम खाना खिलाते हैं, वो दूसरा हिस्सा है। और ये भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐलान करते हैं, शुक्रगुजारी में हम ऐलान करते हैं कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में ये काम किया है। इसलिए आज का ये मौजज़ा 2-3 बातें हमें सिखाता है कि यीशु हर एक काम करने में कादर है, और वो नबियों से बड़ा है। वो कह ही देता है तो लोग बेहतर हो जाते हैं, हमारे काम बन जाते हैं। इसलिए इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा देवी देवता, कोई ऐसा पीर फकीर, कोई ऐसा सीनियर जो है कोई नहीं है, बल्कि सिवाय मसीह खुदावंद जो है वो ऐसी कुदरत रखता है कि वो शिफा दे। और इसके अलावा शिफा जब मिल जाती है, जब काम बन पाते हैं, जब खुदावंद हमारी ज़िंदगी में काम करता है, तो शुक्रगुजारी वाजिब है। शुक्रगुजारी क्या है? वाजिब है। आज का ये मौजज़ा हमें 2 ही बातें बताता है। खुदावंद इस पर हमें अमल करने का भारी फजल अता करे, और खुदावंद में हम अपने ईमान को और बढ़ाते जाएं। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगेंगे।